مولانا آج چونکہ تشریف فرما نہیں ہے، میں خود ہی اعلان بھی کر رہا ہوں۔ درخواست ہے تمام حضرات سے جو باہر تشریف فرما ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ میں خود ہی درس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیجئے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس سلسلہ معارف کے ہمراہ، اس درس تفسیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ سورہ مومنون کے حوالے سے ہمارے عرائض چل رہے ہیں، اور معرضو یہ لغو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ لغو سے وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کچھ موضوعات اس طرح کے ہم نے منتخب کیے تھے جو آج ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور معمولاً مجالس میں جن موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی۔ تو آج کا بھی ایک بہت اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انسان لغو میں مشغول ہونے کے بعد اس میں یعنی اس سے روگردانی نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، اور وہ ایک غلط ٹریک پہ چلا جاتا ہے، غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ اس حوالے سے آج میری پوری گفتگو ہوگی۔ یعنی انسان جو چل رہا ہے، راستہ صحیح نہیں ہے، سمت صحیح نہیں ہے، ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے، ایکشن ہے، عمل ہے، لیکن وہ راستہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، العامل علی غیر بصیرۃ کالسائر علی غیر الطریق لا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا۔ العامل علی غیر بصیرہ، وہ انسان جو عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہے، اس کے پاس صحیح شناخت نہیں ہے۔ بصیرت علم کو نہیں کہتے، علم اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ بصیرت اسے کہتے ہیں کہ صحیح شناخت جس میں کسی طرح کے پھر دھوکے کی گنجائش نہ ہو سکتا ہے انسان ایک علم حاصل کرے، لیکن کبھی کبھی جو انسان کے علوم ہوتے ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو علوم کے ذریعے ہمارے پاس ہیں، علم منطق میں ایک گفتگو کی جاتی ہے کہ جو حواس ہیں ہمارے، جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر قوت باصرہ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، قوت شامہ، ذائقہ ہے، سامعہ ہے، لامسہ ہے، یہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مثلاً کچھ علوم ایسے ہیں جو دیکھ کے حاصل کیے جاتے ہیں آنکھوں کے ذریعے، اس میں پڑھنا بھی آ جائے گا، اس میں دیکھ کے تجربات حاصل کرنا، یہ آنکھوں کے ذریعے۔ کچھ ایسے علوم ہیں جو سننے کے ذریعے حاصل کرتا ہے انسان، پڑھتا نہیں ہے لیکن سنتا ہے، وہ قوت شامہ ہے، سامعہ، معاف کیجیے گا، سامعہ۔ کچھ سونگ کے، کچھ چیزوں کے بارے میں انسان سونگتا ہے، یہ قوت شامہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزوں کا علم جو ہے انسان وہ ذائقے کے ذریعے محسوس کرتا ہے۔ مثلا کچھ چیزیں صرف زبان بتائے گی، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے، کسی کے بتانے سے بھی نہیں ہوگا، اور سن کے بھی نہیں ہوگا، دیکھ کے بھی نہیں ہوگا، چھو کے بھی نہیں ہوگا، صرف چکھ کے ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم ہمیں چھو کے محسوس ہوتا ہے، جب ہم چھوتے ہیں کسی چیز کو پتہ چلتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 ہمارے پاس
یعنی ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، تمام علوم ہمارے انہی کے اوپر موقوف ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ غلطی کر جاتے ہیں. کچھ اسباب ہیں اس کے، کیا مثال کے طور پر ذائقہ لے لیجیے آپ جو چکھنے والا ہے. کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان مثال کے طور پہ جیسے کہہ لیجئے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اگر سانپ کاٹ لے خدا نخواستہ کسی کو تو پھر اس کو کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے. اس کو مثلاً ہمارے یہاں نیم کا درخت ہوتا ہے دہلی اور اس کے اطراف میں، کہ نیم کا درخت اس کو چبا کے دیکھتے ہیں وہ بھی اس کو میٹھا لگتا ہے. کیوں ہوا؟ یہ تو کڑوا تھا. کہا اس لیے کہ اس کے اندر جو زہر موجود ہے اس نے اس کو. یا مثال کے طور پہ انسان کسی سے نفرت کرنے لگے، خدا نخواستہ کسی کی طرف سے دل میں کینہ بھر جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اس کا مسکرانا بھی زہر لگتا ہے. دیکھ رہے بدبخت کتنا برا مسکرا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا نخواستہ گھر میں اگر ایسا ہو جائے، غصہ ہو کسی بات پہ، ٹینشن ہو، انسان سکون سے نہیں ہے. بیگم نے کھانا بنایا اور بڑا لذیذ کھانا بنایا، لیکن شوہر نامدار کے دماغ میں دوسرا کچھ چل رہا ہے. پتہ چلا وہ اچھا خاصا کھانا بھی غصے میں اس کو خراب لگتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غلطی جو ہمارے علوم میں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ تو یعنی ہمارے حواس صحیح کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ نہیں ہے. تو اس لیے علم میں خطا ہو سکتی ہے، علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بصیرت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، جو خالی پڑھنے سے، سننے سے اور یہ پانچوں چیزیں ان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں انسان غور و فکر کرتا ہے، اس میں تدبر کرتا ہے. اور مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بصیر ہوتا ہے، اس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے. وہ خالی سامنے والی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. مومن کے پاس 4 آنکھیں ہوتی ہے، 2 آنکھیں یہ سامنے جن سے وہ دیکھ رہا ہے، 2 آنکھیں اور ہیں دل کی آنکھیں کہ جن سے وہ دیکھ رہا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، صرف دل کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر مولا کائنات سے سوال کیا کسی نے کہ کیا اس خدا کی جس کی عبادت کرتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ یعنی خدا کی جو عبادت کرتے ہو دیکھا ہے آپ نے؟ مولا کائنات نے کہا لم اعبد ربا لم ارہ، میں کسی ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو نہ دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو. اور وہ تو تعجب سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ کے یہاں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ روز محشر بھی اللہ نظر نہیں آئے گا، کیسے آپ نے اللہ کو دیکھ لیا؟ تو پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ خداوند متعال جو دیکھا جاتا ہے وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. تو دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہیں انسان کی، اس میں پھر کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ انسان علی غیر بصیرت، جو بصیرت کے علاوہ جس کے پاس وہ شعور نہیں ہے، وہ فہم نہیں ہے، اس حقیقت تک نہیں پہنچا انسان، تو اس کے بغیر اگر انسان عمل کرتا ہے تو اس کی مثال اس طرح کی ہے السائر علی غیر الطریق، کہ جو راستہ تو چل رہا ہے لیکن غلط راستے پہ چل رہا ہے، یعنی جانا ادھر ہے تو ادھر جا رہا ہے. تو یہ اس کی چونکہ بصیرت اس کے پاس نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا، نقصان اس کا یہ ہے کہ اس کی اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی، اس کی سرعت جتنی زیادہ ہوگی، اس کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا. جانا اس طرف ہے، ادھر کا راستہ لے لیا بندے خدا نے، تو اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی وہ مقصد سے، منزل سے، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اس حدیث میں 3 مفہوم بیان کیے گئے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر عمل ہو. اگر عمل ہی نہیں ہے تو وہ تو کہیں نہیں جائے گا، وہیں کھڑا رہے گا. سفر ہی کی جو مثال دی ہے، اگر سفر نہیں کر رہا ہے، اس نے شروع نہیں کیا تو بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو کہیں نہیں جا سکتا. دوسرے یہ کہ بصیرت ہونی چاہیے، یعنی سمت صحیح ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے مجھے کہاں جانا ہے. اگر اس کا علم نہیں ہے، صحیح شناخت نہیں ہے، اور آپ ایسے ہی اٹھا کے چل دیے، راستے کا پتہ نہیں ہے، تو اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور تیسرے یہ کہ ایک منزل بھی ہو، مقصد بھی ہو، پتہ بھی تو ہو، جانا کہاں ہے. آج کل ایک ریل چل رہی تھی، لیکن کچھ چیزوں سے دیکھیں آپ کہیں گے سوشل میڈیا کے خلاف بھی بولتے ہیں لیکن اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں. دیکھیں میڈیا پورے طریقے سے 100% برا نہیں ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو چھوٹی سی کلپ کام کر جاتی ہے نا، بڑی بڑی تقریریں کام نہیں کرتی. اگر آپ کسی کے ذہن میں کچھ اتارنا چاہتے ہیں، کوئی میسج، کوئی پیغام، اس لیے یہ بہت اچھی چیز بھی ہے. اسی لیے ایران سے جو سیریل فلمیں وغیرہ بنتے ہیں ان پہ کافی کام کیا جاتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے جو دروس تفسیر اور کیا کیا ہیں وہ اتنا کام نہیں کریں گے جتنا ایک چھوٹی سی کلپ، چھوٹا سا سیریل فلم کام کر جائے گی. تو ایک چل رہی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی حتماً. تو اس میں ایک کہتا ہے کہ چلنا ضروری ہے، چلو. اور وہ پھر کہتا ہے چل نہیں سکتے
تو مثلاً دوڑ نہیں سکتے تو مثلاً کیا کرو, اس طرح دو چار چیزیں. آخر میں ایک بچہ سوال کرتا ہے, یہ تو بتاؤ چلے کدھر, جائے کدھر. یعنی پہلے وہ منزل معین ہونی چاہیے نا, ہمیں جانا کہاں ہے, ورنہ آپ دوڑ کے جائیں گے, چل کے جائیں گے, جیسے بھی جائیں گے. یہ اتنے دوستان آئے, یہ تھوڑا سا یعنی ایک مقدمے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو دیکھیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں عمل ضروری ہے, لیکن صرف عمل کافی نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے صحیح سمت معلوم ہونی چاہیے, شناخت ہونی چاہیے, راستے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جانا کدھر ہے, ہمارا مقصد کیا ہے اور راستہ کون سا صحیح ہے. اور اگر انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مقصد کیا ہے, راستہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے, تو اس کی محنت جو ہے وہ پھر بیکار ہے. اس کی دوڑ, اس کی سرگرمی, اس کی ساری کوششیں اگر معین نہیں ہے, سمت کا پتہ نہیں ہے, تو وہ سب اس کے لیے بیکار ہے. اسی لیے اسلام میں اندھی تقلید اور جذباتی جوش اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ تقلید کریں, معقول ہونی چاہیے. کیوں آپ تقلید کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کے بھی پیچھے آپ چلنا شروع کر دیں, اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو جتنی کوشش ہوگی وہ سب کی سب بیکار ہے. بلکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ شعور, معرفت اور حق کی پہچان کے اوپر ہے, کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. پھر بصیرت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں بصیرت کیا ہے؟ کہتے ہیں بصیرت کا مطلب صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا, بلکہ حق و باطل کی پہچان. حق اور باطل کی پہچان یہ بصیرت میں آتا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز یہ بصیرت میں آتا ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. وقتی فائدے اور دائمی نقصان کا فرق. ہر چیز میں فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں فائدہ نہ ہو. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا, اگر کچھ نہیں ہوگا وقتی تفریح ہی صحیح, وقتی لذت ہی صحیح, لیکن ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے, نقصان زیادہ ہے. شراب کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ شراب میں تم سمجھتے ہو کہ فائدہ ہے, لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے. جو نقصان ہے, کوئی کہنے لگے شراب میں بھی یہ فائدہ نہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. جو نقصان ہے اس کے مد مقابل. تو اس لیے یہ ہونا چاہیے کہ وقتی فائدے اور دائمی نقصان کا فرق, جذبات کے بجائے شعور کے ساتھ فیصلہ کرنا, یہ ساری چیزیں بصیرت میں آتی ہیں. اور پھر انجام کو دیکھ کر قدم اٹھانا, اس کا انجام کیا ہوگا. بصیرت یعنی آنکھ سے نہیں بلکہ دل اور عقل سے دیکھنا. قرآن کریم اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ تدبر کرو, تفکر کرو, تعقل کرو. یہ دعوت جو ہے یہ اسی لیے ہے. بصیرت وہ داخلی نور ہے جو انسان کو فتنوں سے, گمراہیوں سے, وقتی چمک دمک سے بچاتا ہے. اور جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آواز پر لبیک نہیں کہتا, کسی بھی نعرے کے اوپر وہ لبیک نہیں کہتا, کسی بھی نعرے کے پیچھے اسی طرح نہیں چلتا, بلکہ پہلے پرکھتا ہے, پہلے آزماتا ہے, اس کے بعد قدم اٹھاتا ہے. اس کی اب ایک مثال, مثلا جیسے ٹرین, جو امام نے کہا کہ لا سرعت السیر الا بعدا, یعنی جتنی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. اگر کوئی شخص, اب یہاں کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے, پہلی مرتبہ آپ کے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے مجھے, لیکن پھر بھی میں میپ پہ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمت نگر اور بھاؤ نگر اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے. اب کسی کو جانا ہے مان لیجئے بھاؤ نگر, اور راستہ لے لیتا ہے وہ ہمت نگر کا, تو انصاف سے بتائیں وہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا, بلکہ جتنی اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر وہ صحیح ہے, یعنی دیکھیں اس سے سب سے پہلی جو ہے وہ مشکل, یعنی اس سے جو ہوتا ہے رفتار جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی اگر سمت غلط ہے. اور یہی حال ہے اس شخص کا کہ جو بہت مصروف ہے, بہت متحرک ہے, بہت ایکٹیو ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس مقصد کے لیے جی رہا ہوں. وہ کچھ بھی ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, کاروبار ہو, آپ کی دوسری زندگی ہو, سرگرمیاں, منصوبے, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اس کو یہ نہیں معلوم کہ میری زندگی کا قبلہ کیا ہے. قبلہ جو ہوتا ہے وہ سمت معین کرتا ہے, ڈائریکشن معین کرتا ہے. یعنی اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم سفر شروع کرنے سے پہلے, کسی بھی حرکت سے پہلے رکیں, ٹھہریں, توقف کریں, سوچیں, سمجھیں, پھر اس کے بعد صحیح راستہ پہچانیں, اس کے بعد ہم قدم بڑھائیں. اگر سمت صحیح ہے, ڈائریکشن صحیح ہے, راستہ صحیح ہے, تو اگر آپ کی اسپیڈ کم بھی ہوگی, سرعت کم بھی ہوگی, تب بھی آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. پہلے پیسنجر ٹرینیں چلتی تھی, اب بھی ہوں گی, کچھ ہوتی ہیں, کچھ سپر فاسٹ. مان لیجئے آپ کو یہاں سے بامبے جانا ہے, اگر آپ پیسنجر ٹرین میں بھی بیٹھ گئے لیکن صحیح میں بیٹھے, جس کو جانا ہے, ہو سکتا ہے وہ ٹائم زیادہ لے, وہ آپ کو 6 گھنٹے میں نہیں پہنچائے گی, ہو سکتا ہے وہ آپ کو 15 گھنٹے میں پہنچائے, 20 گھنٹے میں پہنچائے, لیکن پہنچا ضرور دے گی, ہے نا.
چونکہ سمت صحیح ہے، راستہ صحیح ہے، ڈائریکشن صحیح ہے، لیکن اگر آپ کی سمت صحیح نہ ہو تو آپ وندے بھارت میں بھی بیٹھ جائیں، وہ پہنچائے گی آپ کو. پتہ چلا بامبے کے بجائے دہلی جانے والی وندے بھارت میں آپ بیٹھ جائیں تو نہیں پہنچ سکتے آپ بامبے کبھی بھی، چونکہ آپ نے سمت غلط. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اسپیڈ بہت زیادہ، اسپیڈ نہیں کمال کرتی ہے. اب اس کو آپ سمجھیے کہ ہماری زندگی میں صحیح سمت کا معین ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، یعنی سمت صحیح ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہاں ہمارے لیے جو قبلہ ہے، نماز میں کہتے ہیں نا قبلہ رخ ہونا چاہیے انسان کو. ہر چیز میں ہمارے لیے درس ہے، ہر چیز میں ہمارے لیے پیغام ہے. کیوں خداوند متعال کہتا ہے کہ تم اپنا قبلہ صحیح کرو؟ خدا کا کتنا فائدہ ہے. اگر آپ بغیر قبلے کے نماز پڑھیں گے تو کوئی رکوع کم ہو جائے گا، سجدہ کم ہو جائے گا، کیا کچھ نہیں ہوگا، تمام وہی. لیکن اگر قبلہ صحیح نہیں ہے، سمت آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے. اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ قبلہ صحیح ہونا چاہیے. یہاں سے ہمیں قبلے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ یعنی ہمیں کس طرف، ہماری سمت کیا ہونی چاہیے ہمارے اس عمل کی. اور یہاں پہ جو ہے اس قبلے کی اہمیت کے حوالے سے البتہ میں بہت زیادہ اشعار کوڈ نہیں کر پاتا ہوں، مجھے اردو کے اتنے اشعار یاد بھی نہیں ہے، لیکن ایک بڑا عرفانی شعر ہے مرزا غالب کا، انہوں نے اس کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے بتایا. وہ کہتے ہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے پاس قبلہ نما ہوتا ہے نا، آج کل تو ہر موبائل میں کہیں بھی ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی قبلہ کدھر ہے، موبائل رکھتے ہیں وہ بتا دیتا ہے کہ قبلہ ادھر ہے. پہلے ہوتا تھا قطب نما، قطب نما لاتے تھے اس کو، نماز مسجد وغیرہ جب بنانی ہوتی تھی تو خاص طور پہ محراب کے لیے ہوتا تھا بھائی کدھر ہے. تو قطب نما کا کام یہ ہے، وہ خود قبلہ نہیں ہے، یہ قبلہ نما آپ کے لیے قبلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے قبلہ اس طرف ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کی رعایت کی تو آپ کا قبلہ اس طرف ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں مرزا غالب کہ جو ہمارا مسجود ہے وہ تو سرحد ادراک سے بالا ہے، اس کو تو ہم درک ہی نہیں کر سکتے. واقعاً بڑا اہم شعر ہے یہ ان کا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ہمارے لیے قبلہ نما کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے وہ قطب نما اور قبلہ نما ہمارے قبلے کو معین کرتا ہے، اسی طریقے سے خانہ کعبہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں. ہم کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. سجدہ خدا کو کرتا ہے، لیکن معین یہ کرتا ہے جہت کے کس طرف. اب یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے جو ہمارے علماء نے بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ قبلہ ہے سب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ محدود قبلہ ہے. محدود قبلے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں تو آپ اس کو قبلہ بنا سکتے ہیں. بہت توجہ سنیے گا، میرے اوپر بعد میں کوئی فتویٰ تو مت لگائیے گا، اس لیے اگر کوئی اعتراض سوال ہوگا تو پوچھ لیجیے گا مجھ سے. کیا مطلب؟ آپ نماز میں معین کریں گے مجھے ادھر پڑھنا ہے، آپ کو طواف کرنا ہے، اس میں یہ آپ کے کام آئے گا کہ کس طرف ہونا چاہیے، کہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے کہاں سے نہیں. لیکن مومن کا تو ہر عمل، ہر قدم اس کا عبادت ہوتا ہے، ہر چیز میں تو ہم اس کو قبلہ نہیں بنا سکتے. یہ خانہ کعبہ جنگ میں ہمیں کیسے بتائے گا کہ جنگ کیسے کرنی ہے؟ متوجہ ہیں؟ صلح کیسے بتائے گا صلح کیسے کرنی ہے؟ یہ چلیے نماز کی سمت بتائے گا، نماز خود کیسے پڑھنی ہے یہ کیسے بتائے گا؟ تو پھر کیسے؟ یہ تو محدود ہو گیا. اللہ اکبر. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قبلہ نما ہے کعبہ، لیکن محدود قبلہ نما، یعنی کچھ اعمال میں ہماری سمت کو معین کرے گا، لیکن مومن کی زندگی کے تو تمام عمل ایسے ہی ہیں. تو اب خداوند متعال نے انتظام کیا، خدا نے ایک ذات کو کعبے میں روح کعبہ بنا کر پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور صرف روح کعبہ بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول کے ذریعے اعلان بھی کروا دیا کہ یہ جو آ رہا ہے کعبے اور طواف کے لیے، محدود چیزوں کے لیے تو قبلہ یہ ہے، لیکن باقی تمہاری پوری زندگی کے لیے جو قبلہ ہے وہ علی کی ذات ہے. اسی لیے کہا کہ القاب جو مولا کائنات کے ہیں، کبھی اس کو کہا میزان الاعمال. روایت میں کہا جاتا ہے السلام علیک یا میزان الاعمال، اے اعمال کی ترازو، یعنی اعمال کے قبلہ آپ کے اوپر سلام ہو. اور یہ پیغمبر نے اس کو میزان اعمال ہی نہیں بلکہ میزان ایمان بھی قرار دیا. مولا کائنات سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا علی حبک ایمان و تقوی، علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری ہی محبت تقوی ہے. اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ دو چیزیں ہیں، ایمان الگ ایک چیز ہے، تقوی الگ ایک چیز ہے. ایمان کا تعلق ہے دل سے، تقوی کا تعلق ہے عمل سے. آپ نے کہا علی کی محبت ہے وہ ایمان بھی ہے وہ تقوی بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز وہ ایمان بھی ہو جائے؟ یا تو دل میں رہے گی
یا تقوی بنے گی یا ایمان بنے گی؟ پیغمبر نے کہا کہ علی کی محبت وہ ہے کہ اگر دل میں رہتی ہے تو ایمان کہلاتی ہے اور عمل میں آتی ہے تو تقوی بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو صلوات پڑھ لیا کیجئے۔ تو یہ ہمیں بتایا، یہ دیکھو علی جنگ کیسے کرتے ہیں، علی صلح کیسے کرتے ہیں، علی نماز کیسے پڑھتے ہیں، پوری زندگی کے لیے تمہارے لیے قبلہ جو ہے وہ علی کی ذات کو بنایا گیا۔ اب انسان اگر غلط راستے پر چل گیا، ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، سمت صحیح نہیں ہے، اب کیا کرے؟ پوری زندگی بھٹکتا رہے؟ کیا کہتی ہے عقل؟ کیا کہتی ہے عقل؟ یہ کہتی ہے کہ اگر غلط راستے پر جا رہا ہے انسان تو سب سے پہلا جو بورڈ نظر آئے، میں دیکھیں بالکل اپنی بات اس طرح سمجھاتا ہوں بچوں کے لیے تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے، چونکہ اصل فائدہ اس کا تبھی ہے جب آپ متوجہ ہو جائیں۔ جو سب سے پہلا بورڈ نظر آئے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ راستہ جو ہے وہ مثلاً بھاؤ نگر نہیں جا رہا ہے بلکہ ہمت نگر جا رہا ہے، تو عقل مند کیا کرے گا؟ فوراً گاڑی کو موڑے گا، یو ٹرن تک زیادہ سے زیادہ جائے گا، موڑے گا۔ عقل یہی کہتی ہے نا کہ فوراً وہ راستہ موڑ لے، یعنی اس غلطی کا جبران کرے۔ اب یہاں واپس پلٹ آئے فوراً، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے چلو چل کے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا چل گیا میں غلط راستے پہ ہوں، بالکل اپوزٹ ہے ڈائریکشن، دہلی ادھر ہے، بامبے ادھر ہے، بھاؤ نگر ادھر ہے، ہمت نگر ادھر ہے، بابا میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا تھا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے چلو چل کے دیکھتے ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر بھاؤ نگر کی طرف جا رہا ہے اور وہ کسی ایسے ڈھال پہ پہنچ گیا کہ بس اب واپسی کا سخت ہو گیا، اس کے لیے آ ہی نہیں سکتا، ڈھال پہ نیچے جا سکتی ہے گاڑی، اوپر نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں بھی اس کو احساس ہو فوراً اپنے آپ کو سنبھال لے۔ یہ خالی ایک سفر کی مثال نہیں ہے، پوری زندگی ہماری ایسی ہے، جہاں ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا راستہ غلط ہے، وہ چاہے معنوی طور پر ہو، وہ مادی طور پر ہو، وہ ہماری زندگی میں ہو، ہماری لائف اور ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں غلط ٹریک پر ہوں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً پلٹ آئے۔ ہمارے یہاں شریعت میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے توبہ۔ توبہ کے معنی یہی ہے کہ جہاں احساس ہو انسان کو کہ میں غلط راستے پر ہوں، فوراً واپس پلٹ آئے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی منزل ہونی چاہیے تھی تقرب پروردگار، جیسے ہی احساس ہوا کہ نہیں میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، خدا نخواستہ خدا کی جگہ میں شیطان کے راستے پہ جا رہا ہوں، فوراً واپس خدا کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اچھا، عموماً توبہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کے معنی لغوی معنی ہے، اس کے پلٹ آنا، لوٹ آنا، ٹھیک ہے نا، اپنی منزل کی طرف رجوع کرنا، یہ۔ لیکن یہ معمولاً گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی توبہ کر لو، ٹھیک ہے، یعنی انسان سے خطا ہوئی ہے، پھر وہ شرمندہ ہو کر خدا کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن ایک لفظ اور ہے، وہ ہے انابہ، انابتن۔ انابہ کسے کہتے ہیں؟ انابہ کے معنی یہ ہیں کہ یعنی اس میں معنی وہی ہے لیکن اس میں تھوڑی وسعت پائی جاتی ہے، اس میں بھی پلٹنا ہے، رجوع کرنا۔ لیکن توبہ میں یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوا، انسان سے غلطی ہوئی، تب وہ پلٹ کے آتا ہے۔ لیکن انابہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ بار بار پلٹنا۔ یہاں گناہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو تبھی، بلکہ ایک مرجع ہے، ایک مرکز ہے، جیسے ہی یہ وہاں سے ہٹے گا فوراً اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ یہ عرفا کا مقام ہے، یہ مقربین کا مقام ہے کہ خالی وہ گناہ نہیں دیکھتے بلکہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں اگر خوشی ہو تب وہ خدا کی طرف پلٹتے ہیں، اگر غم ہو تب خدا کی طرف پلٹتے ہیں، نعمت اگر ملے اس کو خدا کی طرف پلٹاتے ہیں، آزمائش اگر ہو تب اسی کو پکارتے ہیں۔ یعنی مسلسل کیفیت کا نام ہے انابہ۔ فرق دونوں سمجھے آپ دونوں کا؟ توبہ یہ ہے کہ غلطی اگر ہو گئی تو میں پلٹوں گا اس کی طرف، لیکن انابہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، غلطی ہو یا نہ ہو، مجھے اسی سے جڑے رہنا ہے۔ اس لیے نعمت ملی تو شکر کے لیے اس سے جڑنا ہے، کوئی مشکل پڑی تو مثلا اس کی طرف توجہ کرنی ہے، مشکلات آسان کرے۔ معصومین علیہ السلام کے ہاں جتنے استغفار ملتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر کیوں مولا کائنات اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں جو ہے دعائے کمیل میں آپ پڑھیں کہ مثلا خدایا مجھے معاف کر دے، اور کس طرح استغفار کر رہے ہیں اور یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو معصوم ہے، ان کا تو گناہ نہیں ہوتا۔ تو دو چیزیں، ایک تو ہمیں درس دینا کہ ہمیں بتانا کیسے کرنا ہے، ہمیں تعلیم دینا کہ اس کے محضر میں ہمیں کس طرح گفتگو کرنی ہے خدا کے یہاں، یہ ہمیں سکھانا، اور دوسرے یہ کہ وہ انابہ والا مرحلہ ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں اس مرکز سے متصل رہنا ہے۔ توبہ یعنی ایک ایسا طالب علم
کہ جب غلطی ہو جائے تو وہ استاد کی طرف پلٹتا ہے، لیکن انابہ کا مطلب یہ ہے کوئی اتنا لائق طالب علم جو اپنی زندگی میں کوئی عمل استاد کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، ہر عمل ایسا کرتا ہے کہ جس سے اس کا استاد جو ہے خوش ہو۔ علماء اخلاق کہتے ہیں توبہ کا مطلب ہے گناہ کا چھوڑنا، توبہ یعنی گناہ کا ترک کرنا، گناہ کا چھوڑنا، لیکن انابہ کا مطلب ہے غیر اللہ کا چھوڑ دینا، خدا کے علاوہ جو بھی ہے جو غیر اللہ ہے اس کو ترک کر دینا۔ تو توبہ میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، لیکن انابہ میں دل کو جو ہے اللہ کے سوا ہر چیز کی وابستگی سے پاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو صرف خدا سے جوڑتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک نمونہ ہمارے لیے، ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں۔ کل میں نے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ حضرت آیت اللہ خامنائی کی اتنی تاکیدات ہیں اس چیز کے اوپر کہ واقع کربلا کو جوانوں کے لیے واضح کیا جائے، اس کے جو پیغامات ہیں، جو دروس ہیں، جو پیام عاشورہ ہیں، ان کو بیان کیا جائے۔ ہمارے لیے کس طریقے سے درس بن سکتا ہے؟ کربلا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں اور سننے کے بعد تھوڑا گریا کر لیا، آنسو ضروری ہے، اہمیت بہت ہے اس کی، اس میں کوئی شک نہیں، میں انکار نہیں کرتا۔ اگر معرفت کے ساتھ کوئی ایک آنسو اگر نکل جائے، ایک آنسو تو بہت زیادہ ہے، کہا گیا ہے کہ اگر معمولی سا مچھر کے پیر کے برابر اگر اس کے آنکھوں میں یعنی اس معرفت کے ساتھ نمی آ جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن خالی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے لیے وہ کیسے درس بن سکتا ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا عجیب کردار ہے عاشورہ کا، اور وہ اسی موضوع کے تحت ہے کہ اگر ہمیں کبھی بھی احساس ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کی آخری سانس تک انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ راستہ بدل کر واپس آ جائے۔ وہ ہے حضرت حر علیہ السلام۔ غور کیجئے آپ، حضرت حر علیہ السلام صبح عاشور جیسے ہی محسوس ہوتا ہے راستہ غلط ہے میرا، فوراً اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا بنیا کرامات الدنیا زائلہ والناس من الدنیا راحلہ، میرے لال دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو کرامتیں ہیں، جو جاہ و حشم ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا جو کچھ بھی ہے، کرامات الدنیا زائلہ، دنیا کی ساری کرامتیں زائل ہو جائیں گی، سارا جاہ و حشم اور روب و جلال جو کچھ جس کے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ والناس من الدنیا راحلہ، اور جتنے بھی ہیں سب کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، کسی کو یہاں باقی نہیں رہنا ہے کہ نہیں؟ جب جن کے لیے دنیا بنی تھی جب وہ نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ ہمارے پیغمبر وجہ تخلیق کائنات ہیں، جب وہ چلے گئے اس دنیا سے، ظاہری طور پر انہوں نے پردہ فرما لیا، تو پھر ہمیں کتنے دن رہنا ہے؟ تو حضرت حر نے یہی کہا کہ بیٹا والناس من الدنیا راحلہ، سب انسانوں کو جانا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ واقع کربلا میں جتنے بھی تھے، چاہے اس طرف یا اس طرف، چاہے وہ یزید کی طرف رہے ہو یا امام حسین کی طرف، کچھ دنوں کے بعد سب چلے گئے۔ جو وہاں شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، جو زندہ رہے وہ کتنے دن زندہ رہے؟ یزید کی طرف والوں کو مان لیجئے آپ، ادھر تو چلیے اکثر شہید ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 5-6 سال سب زندہ رہے ہیں، اس کے اندر سب نمٹ گئے، اس لیے کہ حضرت مختار نے جو قیام شروع کیا اور اس کے بعد جو قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیا ہے، تو 65 میں انہوں نے قیام شروع کیا ہے، 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام یعنی واقع کربلا رونما ہوا، اور 65 یعنی 65 میں جناب مختار کا قیام شروع ہوا، اور 67 میں جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی 67 میں، یعنی 61 سے لے کے 67 تک 5-6 سال کے اندر سب کا بوریا بستر سمٹ گیا۔ تو وہی حضرت حر نے کہا کہ بابا اگر ہم یہاں رہے بھی، اگر ہم ادھر نہیں گئے، کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں؟ سب کو جانا ہے ایک دن۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو یہ دیکھے اللہ اکبر، اور وہاں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے پھر کیا کر لیا؟ پھر ہاں جملہ حدیث یہ آگے بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت حر کہتے ہیں نلحق بالحسین لعنا نفوز بالسعادہ، میرے لال دنیا ختم ہو جائے گی، کسی کو یہاں نہیں رہنا ہے، سب کو کوچ کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حسین کے ساتھ ملحق ہو جائیں تاکہ سعادت ہمیں مل سکے، کامیابی ہمیں مل سکے۔ اور واقعاً حضرت حر علیہ السلام کو جو کامیابی ملی ہے، جو عظمت ملی ہے امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے بعد، اب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا عظیم مقام ملا۔ یزیدی جتنے تھے وہ ختم ہو گئے، نام لینے والا بھی نہیں ہے ان کا، اور اگر لیتے بھی تو کتنے برے طریقے سے لیتے ہیں۔ اور حضرت حر علیہ السلام کی ذات وہ ہے ادھر آنے سے، جبکہ بندے خدا نے آنے کے بعد شاید ایک نماز بھی نہیں پڑھی امام حسین کے پیچھے، ٹھیک ہے، آ کے فوراً اجازت لی اور جانے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں کیا۔ صبح عاشور تک تو وہ یزید کے لشکر میں،
اور آنے کے بعد لیکن کامیاب اس طریقے سے ہوئے کہ معصوم امام اس کے در پر کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ، اے ولی خدا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ زیارت ہے حضرت حر کی، یہ زیارتیں ہم نے نہیں بنائی، یہ معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ جو اس یزید کے لشکر کو چھوڑ کے آیا کہ چلو حسین سے مل جاؤ تاکہ ہم سعادت پا سکیں دنیا اور آخرت کی، تو یہ سعادت ہے جو حضرت حر علیہ السلام کو ملی ہے۔ تو یہ اس توبہ اور واپسی نے ان کو وہ عظمت عطا کی ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو درس بہت اہم ہے حضرت حر علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، لیکن تمہارے اندر تبدیلی کی جرت ہونی چاہیے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ کتنے ہوتے خالی حالات کا بہانہ بناتے رہتے ہیں، حالات اچھے نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کیا کچھ نہیں، حالات کچھ بھی ہوں۔ عاشور کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم سب کے حالات مختلف ہیں، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان میں، ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے کچھ اپنے حالات سے راضی ہوں، خدا کرے سبھی راضی ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے حالات سے راضی نہیں ہیں، چاہے وہ معنوی طور پر ہوں، یعنی اپنی جو خداوند متعال سے رابطہ ہے، دین کے حوالے سے کہاں ہے اس سے راضی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے انہوں نے جو بزنس شروع کیا اس سے مطمئن نہیں ہے، جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، پتہ چلا ماں باپ نے زبردستی، بیٹا بننا چاہ رہا تھا کچھ اور، ماں باپ نے زبردستی، کہ آج کل جو دوڑ چلتی ہے پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ بچہ کیا چاہتا ہے۔ کتنے بچے ہمارے صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی اس کے اوپر لاد دیتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو احساس ہو آپ فوراً پلٹیں۔ یہ حضرت حر علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ جو بھی، یعنی ہو سکتا ہے برسوں سے یہ سمجھ رہے ہوں، کہ ہم برسوں تک ہم یہ سمجھتے رہے ہوں کہ حالات صحیح ہیں، جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہے، لیکن ایک دن ہوش آئے کہ ہم غلطی پہ ہیں، تو جیسے ہی انسان متوجہ ہو اور حالات چاہے جیسے ہوں، اس کے اندر تبدیلی جو ہے اس کی جرت ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اور جیسے حضرت حر علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میں غلط راستے پر ہوں، پورے وجود کے ساتھ تبدیلی جو ہے وہ قبول کی ہے، اور ہمیں سکھایا کہ جب تک آخری سانس تک راستہ بدلا جا سکتا ہے، آخری وقت تک راستہ بدلا جا سکتا ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں تو اس منزل پہ پہنچ گیا تھا۔ مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، جب بھی متوجہ ہو جائیں، یعنی اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جب جاگو تبھی سویرا۔ جیسے انسان متوجہ ہو میں غلط راستے پہ ہوں، وقت ہے آپ کے پاس، آپ فوراً پلٹ سکتے ہیں۔ حر آخری لمحات تک دشمن کے لشکر میں تھا، اور یہ بھی پتا تھا حضرت حر کو۔ دیکھیں شعوری یہ فیصلہ ہے حضرت حر کا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچ رہے تھے یار، مثلاً کبھی ہوتا ہے نا شک میں کہ یار ان کا ساتھ دیں تو ہو سکتا ہے یہ پارٹی جیت جائے، ان کا ساتھ دیں تو ہو سکتا ہے وہ پارٹی۔ یہاں تو پتا ہے حضرت حر کو کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، سب کو قتل ہونا ہے، کوئی ان میں سے بچنے والا نہیں ہے۔ اور فیصلہ ہی اس وقت کیا جب پسر سعد نے کہہ دیا حر آئے، اور آنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ پسر سعد کیا ارادہ ہے، کا ارادہ کیا، فیصلہ ہو چکا ہے، حسین کے ساتھ جنگ ہونی ہے، ان کو قتل کرنا ہے، سب کو ان کے سر بھیجنے کا آرڈر آ چکا ہے۔ پھر حر نے کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کہا نہیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یقین جب ہو گیا کہ حسین کے ساتھ جانے والا زندہ نہیں رہے گا، ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی، تو یہ ہے شعور کا فیصلہ۔ اب حضرت حر علیہ السلام جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہیں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ جیسے انہیں یہ احساس ہوا کہ حق پر کون ہے، فوراً انہوں نے حق کی جو ہے وہ یعنی پیروی کی، حق کا ساتھ دیا، حق کو اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نام تاریخ میں آج زندہ ہے۔ ایسا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، ہر انسان نہیں کر سکتا فیصلہ۔ کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے میں غلط راستے پہ ہوں، لیکن پھر بھی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت حر علیہ السلام نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ کوئی تبدیلی بھی ناممکن نہیں ہے انسان کے لیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور عزیزو ایک چیز اور عرض کر دوں میں یہاں پہ، چونکہ موضوع سے مربوط ہے۔ ہر معاشرے میں 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہو، جاہل معاشرہ ہو، اور ترقی یافتہ ہو، پسماندہ ہو، کچھ بھی، ہر معاشرے میں 3 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، فوراً وہ اپنی غلطی کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے جبران کی کوشش کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں راستے سے، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے میں غلطی پہ ہوں، لیکن اپنی غلطی پہ اڑے رہتے ہیں۔ نہیں جی، مان لیجیے آپس میں اختلاف ہو گیا، تو پتہ ہے کہ میں سامنے والے کی بات صحیح ہے، دلیلیں اس کی صحیح ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی بات پہ اڑ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے کہہ دیا
جو ہم نے فیصلہ کر دیا، دوسرے کی بات ہم کیسے مانیں، کیسے جھک سکتے ہیں ہم سامنے؟ ایک یہ دو ہو گئے نا، ایک فوراً قبول کر لیتا ہے، دوسرا جو وڑا رہتا ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مادی مفادات کو دیکھتے ہیں، کس سے ہمیں کیا ملنا ہے. یہ افراد وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اسی لیے کبھی اس پارٹی میں نظر آئیں گے آپ کو، کبھی اس پارٹی میں نظر آئیں گے، چونکہ یہ تو اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، جہاں ان کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہر معاشرے میں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک کلی بات. جو فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ہی پتہ چلا کہ میں غلطی پہ ہوں، سامنے والا حق پہ، فوراً کہتے ہیں سوری، غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا. یہ لفظ بہت قیمتی ہے، غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، فوراً. اس کو علماء اخلاق کہتے ہیں منصف مزاج. منصف مزاج وہ جو ہے کہ جس کو پتا ہے میں غلطی پہ ہوں پھر بھی اڑا رہتا ہے اپنی بات پہ کہ نہیں میں کیسے قبول کر سکتا ہوں دوسرے کی بات. اس کو کہتے ہیں ضدی مزاج. ضدی، ضد ہے اس کے مزاج میں، قبول نہیں کر رہا حق کو. ایک تیسرا جو ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اپنی اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی مستقل، اس کو کہتے ہیں متلون المزاج. متلون بنا ہے عربی میں لون سے. لون کہتے ہیں رنگ کو، یعنی رنگ بدلتے رہتے، رنگ بدلتے رہتے، کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ. ٹھیک ہے، زیادہ کھل کے بھی کیا گفتگو کریں، آپ سمجھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں متلون مزاج. یہ علماء اخلاق، ایک منصف مزاج، ایک ضدی مزاج، ایک متلون مزاج. قرآن کریم کی اصطلاح میں جو منصف مزاج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو منصف مزاج ہے اس کو کہتے ہیں مومن، اور جو ضدی مزاج ہے اس کو کہتے ہیں کافر، اور جو متلون مزاج ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ منافق. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم خود اس کو کہہ رہا ہے. آیات ہیں، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا پہلے ہم تیسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلی پارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ مومنین کے پاس جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے. مومنین کے پاس آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائیوں میں شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یہاں مومنین کے پاس آئے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہاں جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، تفریح کر رہے تھے. بالکل یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی. دونوں طرف کو خوش کرنے والے انسان کا حال یہی ہوتا ہے. ادھر جا کے ان کی باتیں کرے گا اور ادھر آ کے کہے گا ارے ان کے ساتھ تو ہنسی مذاق تفریح چلتی رہتی. لیکن خداوند متعال ان کا انجام سناتا ہے کہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. یہ سوچ رہے ہیں ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے انسان. ایک گروہ. دوسرا گروہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ ہے نا پہلی پارے کی آیات ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا، وہ افراد جو کافر ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے، مساوی ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، آپ انہیں جہنم کی باتیں سنائیں. اگر آپ خود جہنم بھی لا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے نا، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، لا یؤمنون، اس لیے کہ خدا نے توفیقات سلب کر لی ہیں، یعنی ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں اور ان کی عقلوں پہ مہر لگ چکی ہے. خدا خود ذکر کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کی توفیق سلب ہو چکی، یہ کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ تو دوسرا گروہ ضدی مزاج، یہ کافر. اور تیسرے گروہ کے بارے میں جو پہلا گروہ تھا سب سے پہلا، اس کا سب سے پہلے تذکرہ ہوا، لیکن میں نے آخر میں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نہیں، والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ جو مومنین ہیں ان کی شان یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کی بات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. جو آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر نازل ہوئی ہیں چیزیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور صرف یہی کامیاب ہیں، ان کے علاوہ وہ دونوں گروہ کامیاب نہیں ہیں. تو عزیزان محترم، مومن کی پہچان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جیسے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں یا میں غلطی پر ہوں، یہ بھی ہے نا بہت بڑا مسئلہ، کہ جہاں احساس ہوتا ہے میں غلطی پر ہوں وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. اور
جب اس کو پتا چلے غلط راستے پر ہوں تو فوراً راستہ بدل دیتا ہے، اور چاہے اس کے لیے اس کو قیمت بھی چکانی پڑے، خالی فری کی نہیں کامیابی کہ اگر ہم راستہ بدلتے تو ہمیں کتنی قیمت چکانی پڑتی، کتنی بڑی قیمت حضرت حور علیہ السلام نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے، لیکن انسان جب اس کو احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ قیمت چکانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس میں یعنی کوئی بھی چیز ہو، چاہے حضرت حور علیہ السلام نے دیکھیے جان کا خوف ہے، عہدے کا خوف ہے، مال کا خوف ہے، ساری چیزوں کا خوف ہے۔ اچھا کتنے ایسے رہے ہوں گے یزید کے لشکر میں کہ جنہیں پتا تھا کہ حق پر حسین ہیں، کتنے تھے؟ اہل کوفہ کو پتا تھا، لیکن ان کے اندر راستہ بدلنے کی جرأت نہیں تھی ان کے اندر، تو پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے۔ یعنی انہیں خطرہ تھا، کس چیز کا؟ ہماری جان کا خطرہ ہے، عہدے کا، مال کا، یا دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ حر نہیں بن سکے۔ اور ایک حر جو بنا، جس نے راستہ بدلا، اس کا مقام کیا ہے؟ اور ان سب کا مقام کیا ہے؟ لعنت اللہ ہے سب کے سب۔ جہاں یزید ہے وہاں پہ وہ سب ہیں، اور حر اگر آ گئے ادھر تو جہاں حسین ہے وہاں پر حضرت حور علیہ السلام۔ یہ ہوتا ہے انسان جب راستہ بدلتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے، آپ سے مراد میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو لفظی ہے جو کہہ دیا جاتا ہے آپ، ورنہ مت سوچئے گا، پہلے بھی میں نے اس بات کو کہا، ہم معصوم نہیں ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہمیں سب کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ معنوی طور پر اگر خدا سے دور ہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واپس پلٹ آؤ، خدا انتظار کر رہا ہے، خدا انتظار کر رہا ہے۔ حسین سے جتنا دور ہو حسین کے نزدیک آ جاؤ۔ روایت میں ہے کہ انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے نا، کربلا، انشاءاللہ مولا کی زیارت سب کو نصیب ہو انشاءاللہ، بڑی عظیم سعادت ہے جو کربلا کی زیارت ہے۔ تو روایت میں ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے جاتا ہے، ایک وہ آپ نے سنا ہوگا، آج کل بہت چلتا ہے وہ نوحہ، حلا بیکم یا زوار حلا بیکم، چلتا ہے نا جب اربعین پہ جاتے ہیں، حلا بیکم یا زوار حلا بیکم۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے جذبات کی شاعر نے عکاسی کی ہے کہ جب زائر وہاں پر پہنچتا ہے تو فاطمہ کا لال حسین خود اس کو مرحبا کہتا ہے، اس کو خوش آمدید کہتا ہے، اس کو ویلکم کہتا ہے۔ یہ روایت سے لیا گیا۔ روایت یہ ہے کہ جب 3 فرسخ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 3 فرسخ کا، تو امام حسین علیہ السلام کربلا سے خود آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں اب تک کہاں تھے؟ ہم تو کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہاں تھے اب تک؟ اور یہ خالی اس ایک زیارت کی بات نہیں ہے کربلا کی، بلکہ آج بھی معنوی طور پر بھی اگر راستہ وہ نہیں ہے جس کی حسین نے سب کچھ دے کر حفاظت کی ہے، ہر قربانی دی ہے حسین نے، اگر وہ راستہ نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ ابھی بھی وقت ہے واپس پلٹیں، اس لیے کہ حسین بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ خالی یہ نہ سوچیں کہ جو وہاں کا زائر ہے، یہاں کا بھی زائر، دین سے انسان جتنا دور جائے گا اتنا ہی وہ حسین کے راستے سے دور جا رہا ہے۔ ذمہ داری ہے ہماری سب کی کہ ہم اپنے آپ کو پلٹائیں، حسین کی طرف واپس پلٹ کر آئیں۔ تو عزیزان محترم، اور پھر حالات یہ کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، چونکہ دین اصل میں ہماری دنیا سنوارنے کے لیے ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ دین آیا ہے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے۔ اگر ہماری دنیا نہیں سنورے گی تو آخرت کیا خاک سنورے گی؟ اگر دنیا ہماری نہیں صحیح ہوئی، ٹھیک ہوئی، ہمارا اخلاق اگر صحیح نہیں ہوا تو وہاں جا کے کیا خاک ہمیں ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ دین پہلے ہماری دنیا سنبھالتا ہے، دنیا کو سنوارتا ہے، دنیا کو بناتا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہم عمل کرتے ہیں پھر آخرت بنتی ہے۔ دین اور دنیا ہمارے ہاں دو چیزیں نہیں ہیں عزیزان محترم۔ دنیا جو ہے وہ مزرع الآخرہ ہے، یعنی آخرت کی کھیتی ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ آپ دیکھیے دعوے تو ہمارے پاس بہت ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے، علی والے ہیں ہم، امام حسین علیہ السلام والے، امام صادق والے، لیکن عمل ہمارے پاس کتنا ہے؟ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے اچھا دین ہمارا ہے، سب سے اچھا نظام ہمارا ہے، سب سے اچھی تعلیمات ہماری ہیں، تو کردار بھی سب سے اچھا ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے تو خالی دعوے، جھوٹے دعوے، اس نسخے کا کیا فائدہ جس پہ عمل ہی نہ ہو؟ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور بہترین ڈاکٹر یعنی کوالیفائیڈ اور ساری چیزیں، وہ اس کو نسخہ لکھ کے دے کہ لو اس پہ عمل کرنا، تمہاری جو ہے یعنی بیماری دور ہو جائے گی، آنے کے بعد وہ اس کو سنبھال کے طاق کے اوپر رکھ دے، فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ نسخہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو، اور پھر یہ نہیں ہوتا اب مریض یہ کہنے لگے یار اس پہ کیا عمل کرنا، اس نے تو یہ کہا ہے صبح میں 2 گولی لینی ہے، اور آج کل ہوتا ہے نا بچوں کو لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، پیسے بھی خرچ کرو پھر بھی دوا نہیں کھاتے، کہ اتنی ساری دوائیں کون کھاتا ہے؟ بھائی یا تو ڈاکٹر کے پہلے ڈاکٹر کے بارے میں سوچ لو
پوچھ لو، معلومات حاصل کرو، پڑھا لکھا ہے، تجربہ ہے، شفا ہوتی ہے، لوگ مطمئن ہیں. جب ساری چیزوں سے مطمئن ہو جاؤ نا، تب جاؤ اس کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میرا علاج کریں. اور اب جو ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا تو اب یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو کہ یہ کیا لکھ دیا آپ نے، شربت تو مجھ سے پیا نہیں جاتا، انجیکشن کیوں لکھ دیا، وہ میں کیسے برداشت کروں گا، اور میں اتنے ٹیبلٹ کیسے کھا، یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے. پہلے مطمئن ہو جائے، یہی ہے نظام شریعت. شریعت یہ کہتی ہے اب جب مطمئن ہو کہ اس سے اچھا نظام نہیں ہے تو جو اس نے کہا اس کے اوپر عمل کرو، اور جب تم عمل کرو گے تو یہاں کا بھی فائدہ ہوگا اور وہاں کا بھی فائدہ ہوگا. دین میں نے عرض کیا ہماری دنیا بنانے کے لیے آیا ہے. بھائی عزیزان محترم، انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ صحیح ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر حر بنے انسان. اگر تبدیلی کی کوشش نہ کی تو ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے کہ جو عاشور کے دن مدد کرنا چاہتے تھے لیکن جرأت نہ کر سکے. پھر عمر بھر، کتنے ایسے بھی تھے عمر بھر پچھتاتے رہے، افسوس کرتے رہے، کاش ہم نے ایسا کر لیا ہوتا. تھے نا توابین کا پورا ایک گروہ تھا، بعد میں کتنے قتل بھی ہو گئے، اس کے بعد زندگی بھر روتے رہے. کیا فائدہ، حسین تو چلا گیا. وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا، تو اس وقت تمہیں آنا چاہیے تھا. تو جب تک آخری سانس تک انسان کے لیے خداوند متعال نے تبدیلی کا موقع دیا. اور آخری سانس میں نے چند مرتبہ اس لیے کہا کہ صرف ایک حالت ایسی ہے جہاں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہے موت کی. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے، پھر تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے خداوند متعال کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہترین زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سورہ